اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے 8ویں جماعت کے نصاب میں نومبر کے نصاب میں شامل آج آخری سبق علم کیمیا کے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ علم کیمیا کا سوال نمبر 1 ہے، علم کیمیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا جواب دیکھیے۔ صدیوں سے پہلے انسان نے آگ کو جلتے دیکھ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتدا ہے۔ آزمائش بار بار دہرانا کسی بھی چیز کو، اور چوک سے مراد غلطیوں کو دوبارہ دہراتے ہوئے اس کو صحیح درست سمت تک لے کے جانے کے عمل کو آزمائش اور چوک کہتے ہیں۔ چونکہ کیمسٹری بھی ایسا ہی مضمون ہے جس میں آپ بار بار تجربات کر کے اپنے نتائج کو صحیح سمت تک لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم کیمیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھ لیجیے گا۔ اپنے الفاظ میں علم کیمیا کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب ہے، کیمیا کا تعلق قدرتی مادوں یعنی اشیاء کی خصوصیات، ترتیب، ساخت اور استعمال سے ہے۔ یہ مادے میں تبدیلی کے اصولوں اور قوانین سے بحث کرتی ہے۔ قدرتی مادوں کے ساتھ ساتھ مصنوعی مادوں کی ترکیب پر بھی بحث کرتی ہے۔ علم کیمیا ہمارے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر ج دیکھ لیجیے گا۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات بیان کیجیے۔ سوال یہ ہے، جواب دیکھ لیجیے گا۔ مسلمان سائنسدانوں نے کیمیا میں تجرباتی طریقہ کار کو متعارف کروایا۔ کیمیائی ترازو کی ایجاد، تیزاب اور الکحل کی دریافت کا سہرا انہی کے سر ہے۔ کپڑوں کو رنگنے، شورے اور نمک کے تیزاب کی دریافت جابر بن حیان کے مرہون منت ہے۔ انہیں بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ ماہر کیمیا الرازی نے جاندار اور بے جان میں فرق واضح کیا اور الکحل تیار کیا۔ البیرون نے کثافت معلوم کی۔ ابو علی سینا نے ادویات پر بہت کام کیا۔ الخوارزمی کو جدید الجبرا اور الگورتھم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ابن الہیثم کو آنکھ کی بینائی اور روشنی کے علم کا بانی مانا جاتا ہے۔ عمر خیام نے کیلنڈر کی اصطلاحات پر کام کیا۔ سوال نمبر د دیکھ لیجیے گا۔ آپ کے خیال میں کیمیا کی عام زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ کیمیا کی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت ہے، چاہے وہ انسانی جسم کا معاملہ ہو یا روز کا کھانا پکانا، چاہے جدید ٹیکنالوجی ہو یا صحت کے مسائل، کیمیا ہر جگہ موجود ہے۔ کیمیا بیماریوں کی تشخیص، تحقیق اور ادویات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ صابن، شیمپو، پرفیوم، میک اپ اور دیگر آرائشی اشیاء سمیت سیمنٹ، وباکش ادویات، PVC پائپ، پلاسٹک، زندگی بچانے والی ادویات، پانی کو فلٹر کرنے اور غذا کو قابل ہضم بنانے اور ذائقہ سمجھنے میں بھی اس کا کردار ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، CNG اور قابل تجدید بنانے والی توانائی کے ذرائع بھی کیمیا سے جڑے ہیں۔ سوال نمبر آخری دیکھ لیجیے گا۔ ہاں سوال، معاشرے پر علم کیمیا کے مثبت اور منفی اثرات بیان کیجیے۔ کیمیا کی بدولت دواؤں اور ویکسین کی تیاری ممکن ہوئی، خطرناک بیماریوں سے تحفظ ملا، ادویات بنائی گئیں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء میں جدت آ گئی، زراعت، صابن سازی جدید ہو گئی۔ ساتھ ہی ان کے منفی اثرات بھی بہت ہیں۔ کیمیکل کے زہریلے مواد سے پانی، ہوا اور زمین آلودہ ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کا حد سے زیادہ استعمال ماحولیاتی مسائل کو بڑھا رہا ہے۔ کیمیکل کے استعمال سے جلد، سانس اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات کا استعمال معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ مہلک ہتھیار بننے سے دنیا کا امن تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ پیارے بچوں، علم کیمیا کے سبق کے یہ 5 سوالات اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور ان کو یاد بھی کیجئے۔ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ زندگی میں ایجادات لائیے، بنائیے اور وہ کام کیجئے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، تاکہ آپ کا نام بھی رہتی دنیا تک قائم رہے، جس طرح ان مسلمان سائنسدانوں کو قائم ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔